ہمارے بہت سارے علم جو ہے رہ گئے، یقین کریں آپ، جاہل ہو گئے، ان پڑھ ہو گئے۔ ہمارے ممبروں سے ان علوم کے بارے میں تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ مثلا توحید پہ کبھی عشرہ نہیں ہوتا، شرک کے خلاف کبھی مجلس نہیں ہوتی، سنا ہے کبھی آپ؟ قیامت کے دن کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، برزخ کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا، حق الناس کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا، باپ کے حقوق کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا، بیوی کے حقوق کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا، وراثت کے مسئلے پر تذکرہ نہیں ہوتا۔ رہ گئی یہ ساری باتیں، عوام رہ گئی ہے، ان کو فقط ایک طرف لگایا ہوا ہے، فضائل و مصائب، فضائل و مصائب۔ صلوات بے محمد والا۔ کیا علوم سارے یہی ہے؟ تمام نہج البلاغہ توحید پہ بھرا ہوا ہے۔ جس کو آپ مولا مانتے ہیں، جس کی ولایت کا آپ دم بھرتے ہیں، وہ مولا اول خطبے سے آخر خطبے تک توحید پہ گفتگو کرتا ہے۔ عوام کو پتہ ہی نہیں۔ جس کی ولایت میں آپ ہیں وہ اس کے آدھے سے زیادہ خطبے شرک کے خلاف ہیں، عوام کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ خطبہ مولا کائنات کا عرب والوں سے خطاب کرتے ہوئے جب آپ کی حکومت تھی، کنتم فی شر دین، تم لوگ بدترین دین میں تھے، تم لوگ بت پرستی کرتے تھے، صنم پرستی کرتے تھے، اور تم لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے، کیڑے مکوڑے کھاتے تھے، اور ساتھ لکھا ہو تم وہ لوگ تھے جو رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ کے رہتے تھے۔ مولا علی نے فرمایا عرب کے جاہلوں سے برائی میں بیان کی کہ کتنے برے لوگ تھے، رشتے ناطے توڑ کے بیٹھتے تھے عزیزوں سے، اور آج کتنے لوگ ہیں جو رشتے ناطے توڑ کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہمارے سامنے آ گئے قیامت کے دن۔ میں نے یہ ہاتھ اٹھایا ابھی، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ قیامت کے دن میرے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ سی سی ٹی وی والے لکھتے ہیں نا، کیمرے کی آنکھ آپ کو، بولیے ہاں، یہ سی سی ٹی وی والے بعد میں آئے، اللہ نے کیمرہ مین پہلے بھیجے ہوئے۔ کرام الکاتبین جو کتفین پہ سوار ہے، کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا کمرے میں۔ وہ فلم بنانے والے تو مانے یا نہ مانے تیرے ساتھ اندر گھسے ہوتے ہیں، وہ فلم بنا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم ہے یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، کرام الکاتبین قرآن کے الفاظ ہیں۔ تجد ما عملت من خیر محضرا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی ولی یا کسی شاعر یا کسی دانشمند یا کسی فلسفی کا نظریہ نہیں ہے، قرآن کے نص قرآنی ہے۔ وما عملت من سوء، اور جو کچھ تم برا کرو گے وہ بھی تیرے سامنے حاضر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر بہت تیز ہے، اس کو وائرس نہیں لگتی۔ ان اللہ سریع الحساب، وہاں کوئی چیز مس نہیں ہوتی، سائبری حملہ نہیں ہو سکتا اس کے۔ اب اندازہ لگائے آدم کی خلقت سے لے کر تا آخری انسان کے مرنے تک کا، انسان الگ، حیوان الگ، پرند الگ، چرند الگ، سمندری مخلوق الگ، حتیٰ جراثیم جو جاندار ہیں، ان سب کا حساب ایک دن ہونا ہے۔ عظمت قیامت کا اندازہ لگائے، اللہ کا کتنا لیٹسٹ سسٹم ہوگا۔
ہمارے عدالتوں میں کیس 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں، سب ایک دن میں ہونا ہے، کیونکہ دونوں پرکھا جائے گا، تولا جائے گا میزان میں، تولا جائے گا۔ من ثقلت موازینہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جس کے نیکی کے ترازو میں عمل کا بوجھ بڑھ جائے، فی عیشۃ راضیہ، فی عیشۃ، وہ عیش کریں گے پنجابی میں کہتے ہیں، ایسے عیش کریں گے راضی ہی راضی۔ چوری جو رات کے 3 بجے آ کے کرتے ہیں، سمجھتا ہے مالک کو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا، سب کچھ اللہ کے کرام الکاتبین نے نوٹ کر۔ چوری چھوٹی ہو، ٹھیک ہے نا، کبھی چوری چھوٹی ہوتی ہے، ہاں، کسی سے 10 روپے چوری کر لی، بہت کمینہ پنی ہے 10 روپے بھی چوری کرنا، یا چوری فدق کی ہو، محفوظ ہو جائے گا، چوری جیسی ہو محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کدھر جائیں گے؟ خطبہ جناب سیدہ دیکھیں نا دربار میں، خطبہ جناب زینب دیکھیں نا دربار یزید میں، ان میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہے؟ دونوں بیویوں نے اپنے تقریروں کا آغاز اللہ کے کلام سے کیا، ماں نے بھی اور بیٹی نے بھی۔ اگلا جملہ، اب آیت کا آخری حصہ، تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا۔ تودو کیا؟ جب برے اعمال سامنے آ جائیں گے نا، ہاں، چوری کے اعمال جیسے آ جائیں گے، تودو، یہ لوگ چاہیں گے اس دن اللہ سے، خواہش کریں گے، کاش ان کاموں سے ہمارا کوئی ربط ہی نہ ہوتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔